بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نیل بہتا رہا تو کیا ہم بھی اسلام قبول کر لیں؟ ہرقل نے تنزیہ بریلچے میں کہا، کیا تم اسلام کو عیسائیت سے افضل سمجھتے ہو؟ سلطنت روم کے بادشاہ ارسطین نے کہا، یہاں سوال یہ نہیں کہ افضل اسلام ہے یا عیسائیت، اصل سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جو انسانیت کو پوری تقریب اور تعظیم دیتا ہے۔ اس وقت صرف مسلمان ہیں جو انسان کو وہ انسان سمجھتے ہیں جو خدا نے پیدا کیا تھا۔ عملاً یوں ہوا کہ شام کے ایک شہر سے لوگ اگلے شہر پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی اطاعت فوراً قبول کر لینا، کیونکہ وہ انسان کو انسانیت کے پورے حقوق دیتے ہیں اور وہ رومیوں جیسے بادشاہ نہیں۔ لوگ یہ بھی مشہور کرتے ہیں اور یہ ہے بھی صحیح کہ مسلمان فوج جس بستی اور شہر کو فتح کرتے ہیں وہاں لوٹ مار نہیں کرتے، نہ وہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ قیصر روم مسلمانوں نے ہر اس بستی میں لوگوں کے ساتھ ایسا ہی باعزت سلوک کیا اور لوگوں نے انہیں دل و جان سے قبول کیا۔ ہم جہاں جاتے ہیں سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کے گھروں سے دولت اور خوبصورت لڑکیاں سمیٹتے ہیں اور کچھ شاہی محل میں پہنچاتے ہیں اور کچھ اپنے ملکیت میں رکھ لیتے ہیں۔ انطاکیہ میں میرے مخبر مجھے بتاتے رہتے تھے کہ یہاں کے لوگ مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ پسند کرتے ہیں بلکہ ان کے انتظار میں ہیں۔ ہمارے شکست کی اصل وجہ یہ ہے۔ ہرقل نے اپنے ایک ہارے ہوئے محاذ سے بھاگے ہوئے جرنیل کی پوری بات سن تو لی، لیکن اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اس پر خاموشی سی طاری ہو گئی تھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اور اٹھنا، کمرے میں ٹہلنا، پھر بیٹھ جانا اور پھر اٹھ کر ٹہلنے لگنا ایسی علامات تھی جو اس بے چینی اور بے قراری کا پتہ دیتی تھی جو اس کے اندر بیپا تھی۔ اس سے توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ اسلامی اصولوں کی عظمت اور افادیت پر غور کرے گا اور اپنا رویہ بدلنے کی کوشش کرے گا۔ چونکہ یہ داستان فتح مصر کی طرف بڑھ رہی ہے، اس لیے ہم انطاکیہ کی فتح کا مزید ذکر نہیں کریں گے۔ البتہ اتنی سی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ انطاکیہ کی فتح اسلام کے نظریہ اور دین کے اصولوں کی فتح تھی۔ سوا سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شہریوں پر جزیہ عائد کر دیا اور باقی تمام ٹیکس اور مواصلات ختم کر دی۔ شہر میں بعض لوگ کٹر عیسائی تھے، انہوں نے روم کی بادشاہی کو تو قبول کیا ہی نہیں تھا، انہوں نے درپردہ لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا کہ وہ مسلمان فاتحین کو جزیہ نہ دیں اور خود مختار ہو جائیں۔ کچھ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے اور جزیہ دینے سے انکار کر دیا۔ ابو عبیدہ کے حکم سے ایسے لوگوں کو شہر بدر کر دیا گیا۔ مسلمان فاتحین کے سامنے صرف یہ کام نہیں تھا کہ وہ مفتوح شہروں کا نظم و نسق درست کرنے بیٹھ جاتے، سالاروں کے سامنے اصل کام یہ تھا کہ پسپا ہوتے ہوئے رومی فوج کو کہیں بھی اکٹھا نہ ہونے دیا جائے۔ جاسوسوں نے اطلاع دی کہ انطاکیہ سے بھاگی ہوئی رومی فوج حلب کے مقام پر اکٹھا ہو رہی ہے۔ ابو عبیدہ نے کچھ لشکر اپنے ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ خالد بن ولید کو انہوں نے ایک اور سمت بھیج دیا جہاں رومی فوج تازہ دم ہونے کے لیے رک گئی تھی۔ مورخ نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ حلب پہنچے تو انطاکیہ سے ایک قاصد یہ پیغام لے کر ان تک پہنچا کہ انطاکیہ کے لوگوں نے نافرمانی شروع کر دی ہے اور صورت بغاوت والی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ابو عبیدہ نے ایک نائب سالار عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے بھیجا کہ وہ بغاوت پر قابو پائیں، لیکن یہ احتیاط کریں کہ کسی پر بلا وجہ اور غیر ضروری تشدد اور زیادتی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ نے ایک پیغام مدینہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جس میں انہوں نے ایک تو انطاکیہ کی فتح کی خوشخبری سنائی اور ساتھ یہ اطلاع دی کہ انطاکیہ کے لوگوں نے جزیہ کے معاملے میں بغاوت کر دی۔ امیر المومنین نے یہ پیغام ملتے ہی جواب بھیجا، جس میں انہوں نے لکھا کہ لوگوں کو ہر وہ سہولت دو جو ان کا حق ہے، اگر کچھ لوگوں کے وظیفے مقرر کیے ہیں تو وہ انہیں بروقت ادا کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی
لکھا کہ شہر میں مجاہدین کے 2-3 دستے موجود رہیں اور وہ نظم و نسق برقرار رکھیں تاکہ لوگوں کو یہ تاثر نہ ملے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی فوج ہے ہی نہیں کہ وہ مفتو آبادیوں کو اپنے قابو میں رکھ سکیں۔ تدبر اور ہوشمندی سے اس بغاوت پر قابو پا لیا گیا۔ بغاوت تو کچھ اور علاقوں میں بھی ہوئی تھی، ان سب پر قابو پا لیا گیا تھا۔ ہم یہاں تفصیلات میں نہیں جا رہے ہیں، یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ہرقل کس انجام کو پہنچا اور اسے اس انجام تک کس طرح پہنچایا گیا۔ پھر ہم یہاں بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ہرقل کے اس چال کو اس طرح بیکار کیا ہے کہ اس نے اپنی فوج کو مختلف مقامات پر تقسیم کر دیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمان بھی اس کے مطابق تقسیم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو اللہ کی مدد اور رہنمائی حاصل تھی، ورنہ اتنی قلیل تعداد کو اتنے زیادہ حصوں میں بانٹ دینا مسلمانوں کے لیے بڑا ہی تباہ کن اقدام تھا۔ ہرقل کا جنرل راسطینی سے انطاکیہ کی صحیح صورتحال بتا کر اور شکست کی وجوہات واضح کر کے پھر محاذ پر چلا گیا تھا۔ ہرقل اب دوسرے مقامات سے آنے والے قاصدوں کا انتظار کرنے لگا، لیکن کہیں سے کوئی قاصد نہیں آ رہا تھا۔ اس کی زندگی اب سراپا انتظار بن کے رہ گئی تھی۔ یہ تمام مقامات سرحدی تھے، اس کے مطلب یہ تھا کہ روم کی فوج تمام تر شام سے نکل گئی ہے اور اب سرحد پر قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معروف تاریخ دان الفریڈ بیڈلر لکھتا ہے کہ ہرقل مایوسی میں ڈوب گیا تھا اور اپنے مشیروں اور مصاحبوں کے ساتھ جو باتیں کرتا تھا ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ اس کی شہنشاہی کا ستارہ جو شام پر چمکتا ہی رہتا تھا ٹوٹ کر شام کے افق میں ہی کہیں گم ہو گیا ہے۔ آخر ایک روز حلب سے اس کی فوج کا ایک افسر آیا جو کچھ زخمی بھی تھا۔ اس نے ہرقل کو ایسی ہی کہانی سنائی جسے راسطین انطاکیہ کی سنا چکا تھا۔ اس نے سنایا کہ اب بچی کچی فوج ادھر ادھر سے حلب آ رہی تھی کہ مسلمانوں کا مختصر سا لشکر پہنچا اور رومیوں اور مسلمانوں کی ایسی دہشت طاری تھی کہ وہ جم کر لڑ ہی نہ سکے۔ وہاں کے لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ ہرقل نے پوچھا۔ ہمارے حق میں اچھا نہیں تھا، اس افسر نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے کہ بعض لوگوں نے مسلمانوں کی کسی نہ کسی طرح مدد بھی کی تھی۔ ہمارے خلاف وہ مخبری تو ضرور ہی کرتے رہے، کیا اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہیں؟ ہرقل نے پوچھا۔ راسطین جرنیل تھا، اس لیے اس نے ہرقل کو بڑے صاف الفاظ میں جرأت کے ساتھ وجہ بتا دی تھی، لیکن یہ رومی معمولی سا افسر تھا، اس لیے اس نے سچ بولنے کی جرأت نہیں کی۔ ہرقل نے پھر اپنا سوال دہرایا تو افسر بے چین سا ہو گیا اور ہرقل کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ ہرقل نے اسے کہا کہ وہ ڈرے جھجکے کے بغیر وجہ بتا دے تاکہ آئندہ ایسی وجہ پیدا نہ ہونے دے۔ شہنشاہ معظم افسر آخر بولا، ہماری شکست کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں لڑنے، زخمی ہونے اور اپنی جان قربان کرنے والا افسر اتنی جرأت نہیں رکھتا کہ اپنے شہنشاہ کے آگے سچ بول سکے۔ آپ نے مجھے سچ بولنے کا حکم دیا ہے، میں چند الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں بادشاہ کی نہیں بندے کی حکمرانی چاہیے۔ ہم نے سنا ہے مسلمان ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس میں کسی کی بادشاہی کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی، بلکہ وہ خود کسی بندے کو حکمران بنا لیتے ہیں اور رعایا کا پیٹ کاٹتے نہیں بلکہ پیٹ بھرتے ہیں۔ ہرقل نے سر جھکا لیا جیسے وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہو۔ ہرقل سر جھکا لینے والا بادشاہ نہیں تھا۔ اب جو اس کا سر جھکتا تھا اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ 1-2 دن ہی اور گزرے تھے کہ ایک اور مقام مراش سے ایک رومی قاصد آ گیا۔ ہرقل نے اپنی فوج کا کچھ حصہ اس قلعہ بند اور بڑے مضبوط مقام پر بھیج دیا تھا۔ قاصد نے بتایا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آیا اور مراش کو محاصرے میں لینے لگا، لیکن وہاں کے جرنیل نے فوج کو حکم دیا کہ یہ بہت ہی کم
تعداد کی لشکر ہیں اسے محاصرہ نہ رکھنے دیا جائے بلکہ باہر نکل کر اسے گھیرے میں لے کر ختم کیا جائے۔ اس حکم کے تحت فوج باہر نکلی تو مسلمانوں نے ایسے چال چلی کہ وہ لڑتے لڑتے پیچھے بھی ہٹنے لگے اور دائیں بائیں پھیلنے بھی لگے۔ پھر یوں ہوا کہ اس لشکر کو گھیرے میں لینے کے بجائے لشکر نے اپنے دونوں پہلو پھیلا کر رومی فوج کو گھیرے میں لے لیا، اور جو مسلمان رومی فوج کے عقب میں چلے گئے تھے وہ قلعے میں داخل ہو گئے۔ قاصد نے بتایا کہ رومی فوج پیچھے ہٹنے لگی تو قلعے کے دیواروں سے اس پر تیر اور برچیاں برسنے لگیں۔ نفسا نفسی کا عالم طاری ہوا کہ رومی نہ باہر لڑنے کے قابل رہے نہ قلعے میں داخل ہو سکے۔ جانی نقصان بے اندازہ ہوا اور زخمیوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی، اور وہی زندہ رہے جو اس معرکے سے نکل گئے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراش پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور رومی فوج کی جو نفری وہاں موجود تھی اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد ریا میں ہرقل کو یہ اطلاع ملی کہ بیروت پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، اور اس تمام سرحدی علاقے سے مسلمانوں نے رومی فوج کو بے دخل کر دیا ہے۔ اس سرحدی علاقے میں شام کے دفاع کے لیے کئی ایک قلعے بنائے گئے تھے، ان سب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ تھی یزید بن ابی سفیان جو اس وقت دمشق میں تھے۔ سالار ابو عبیدہ کا حکم پہنچا تو وہ دمشق سے نکلے اور بیروت جا پہنچے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہ کارنامے معجزوں سے کم نہ تھے۔ بیروت اور اس کے ملحقہ علاقوں پر قبضہ ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ سمندر کی طرف سے رومیوں کو کوئی مدد اور کوئی کمک نہیں مل سکتی تھی۔ اس وقت مصر پر رومیوں کی ہی حکومت تھی۔ ہرقل مصر سے کمک منگوا سکتا تھا لیکن مسلمانوں نے راستے محدود کر دی تھی۔ ہرقل تو بڑا کایا اور منجا ہوا جرنیل تھا، لیکن اس نے مسلمانوں کے لشکر کو بکھیرنے کے لیے جو چال چلی تھی اس سے مسلمان سالاروں نے فائدہ اٹھا لیا اور اس کے فوج کو خون میں نہلا کر بچ جانے والے رومیوں کو تتر بتر کر دیا۔ ہرقل اللہ کے اس قانون سے واقف نہیں تھا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت میں پھینک دیتا ہے، لیکن اللہ کسی کو بلا وجہ عزت اور کسی کو ویسے ہی ذلت نہیں دیا کرتا۔ اس کی کچھ شرائط بھی اللہ نے مقرر کی ہیں۔ اللہ انہی ہی چاہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہرقل نے اپنے مشیر اور مصاحبوں کو بلایا اور انہیں صورتحال بتا کر کہا کہ وہ مشورہ دیں کہ اپنے بکھری ہوئے فوج کو کہاں یکجا کیا جائے اور کیا فوج یکجا ہو جائے گی تو یہ لڑنے کے قابل ہوگی۔ ایک مشیر فوراً بول اٹھا۔ اس نے سب سے پہلے ہرقل کی مدح سرائی کی، پھر مسلمانوں کو برا بھلا کہا اور پھر اس قسم کے الفاظ کہے کہ روم کی فوج کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اٹھو، ہرقل نے اس مشیر سے کہا، باہر نکل جاؤ، پھر مجھے کہیں نظر نہ آنا۔ ہرقل دوسرے مشیروں سے مخاطب ہوا، مجھے صحیح مشورہ چاہیے، صورتحال تم سب کے سامنے ہے۔ مشیروں اور مصاحبوں پر خاموشی طاری ہو گئی، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ تھے یا مر ہی گئے تھے۔ ہرقل انہیں دیکھتا رہا۔ سب کو غالباً توقع تھی کہ ہرقل گرج کر بولے گا اور حکم دے گا کہ اسے صحیح مشورہ دیا جائے۔ ان میں سے کوئی بھی سچ بات کہنے کی جرات نہیں رکھتا تھا۔ غالباً ہرقل نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ کسی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ اسے شاید یہ احساس بھی ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کو مدح سرائی اور خوشامد کا عادی اس نے خود بنایا ہے۔ اس کے سامنے بڑے ہی تلخ اور اذیت ناک حقیقت آ گئی تھی جو اسے مجبور کر رہے تھے کہ وہ سچ کا سامنا کرے۔ ہم اب کہیں بھی نہیں لڑ سکتے، ہرقل نے خود ہی فیصلہ سنا کر مشیروں کو ذہنی اذیت سے نکالا۔ ایک ہی صورت رہ گئی ہے، وہ یہ کہ ہم شام سے نکل جائیں اور مصر جا کر فوج کو منظم اور تیار کریں اور پھر شام پر حملہ آور ہوں۔ ہم پہلے اس تجربے سے گزر چکے ہیں۔ ایک بوڑھے مشیر نے کہا، ایرانیوں نے ہم سے صرف شام ہی نہیں مصر بھی چھین لیا تھا۔ آپ اس وقت بادشاہ نہیں تھے،
خود مختار نہیں تھے، لیکن آپ نے بادشاہ کو بے اختیار کر کے سلطنت کی اختیار اپنے ہاتھ میں لی، فوج کو تیار کیا اور جب مصر اور شام پر حملہ کیا تو ایرانیوں کو فیصلہ کن شکست دے کر دونوں ملکوں سے نکال دیا تھا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ملک شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، مصر تو ہمارے پاس ہے، فیصلہ بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے نکل چلیں۔ اس کے بعد تمام مشیر باری باری بولنے لگے اور سب نے اسی فیصلے کی تائید کی کہ شام سے نکل جانا چاہیے۔ اگر ہم اس توقع پر فوج کو لڑاتے رہیں کہ مسلمانوں کو ایک زوردار حملے سے پسپا کر دیں گے تو حاصل کچھ بھی نہ ہوگا، سوائے اس کی کہ جو فوج بچ گئی ہے وہ بھی کٹ جائے گی۔ ہرقل نے حکم جاری کر دیا کہ وہ قسطنطنیہ جانا چاہتا ہے اور جتنی جلدی ہو سکے روانگی کی تیاری شروع کر دی جائے۔ اس وقت قسطنطنیہ بھی رومیوں کی سلطنت کا ایک بڑا شہر تھا اور جنگ سے محفوظ ہرقل کو اب وہی پناہ گاہ نظر آئی تھی۔ اس کی کوچ کی تیاری زور و شور سے شروع ہو گئی۔ ہرقل تو اس دور کے سب سے بڑے اور ہیبت ناک جنگی طاقت کا سب سے بڑا جرنیل اور بادشاہ تھا۔ اس کے غرور اور تکبر نے اور انسانوں پر اس کے ظلم و تشدد نے اس پر یہ روز عبرت دکھایا جب اس کی ہیبت ناک جنگی طاقت ڈرے سہمے ہوئے سپاہیوں کی صورت میں بکھر گئی تھی۔ اس کے نامور جرنیل مارے گئے تھے، ہر طرف اور ہر جگہ اس کے فوجیوں کی گلتی سڑتی ہوئی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور زخمی فوجی اپنے آپ کو گھسیٹتے تھے۔ اس فوج کا سب سے بڑا جرنیل اور بادشاہ مجسم حسرت و یاس بنے اس منزل کو روانہ ہو رہا تھا جسے وہ سب سے زیادہ محفوظ پناہ سمجھتا تھا، لیکن یقین نہیں تھا کہ اس منزل تک خیریت سے پہنچ بھی سکے گا یا نہیں۔ تاریخ میں صرف وہ واقعات ملتے ہیں جو عینی شاہدوں کے حوالے سے کبھی قلم بند کی گئی تھی۔ ان واقعات میں انسان چلتے پھرتے، بھاگتے دوڑتے، ایک دوسرے کا خون بہاتے اور روئی زمین پر اچھی بری حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ فلاں صورت حال میں فلاں کے دل میں کیا تھا اور اس کے اندر کا کیسے طوفان برپا ہو رہے تھے۔ کسی نے لکھا بھی تو یہ قیاس آرائی تھی یا قافیہ شناسی۔ ہرقل کے متعلق متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ مایوسی اور نامرادی میں ڈوب گیا تھا اور اس قدر بے چین اور بے قرار رہنے لگا تھا کہ اس کے لیے کوئی معمولی سا فیصلہ کرنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ وہ فتوحات کا عادی ہو گیا تھا اور اس وہم میں مبتلا کہ کوئی اسے شکست دے ہی نہیں سکتا۔ اس خوش فہمی نے اسے رہائی کے لیے فرعون بنا دیا تھا۔ ہم تصور کی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ اسے اپنا ایک بڑا ہی نامور جرنیل تزارق یاد آیا ہوگا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ مجاہدین اسلام کے دو عظیم سالاروں مثنہ بن حارثہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں زرتشت کے پجاری ایرانیوں کے خلاف ایران میں برسربیگار تھے۔ آتش پرست ایرانی پسپا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ شام سلطنت روم میں شامل تھا اور حکومت ہرقل کی تھی۔ اسی وقت تک ہرقل مسلمانوں کو عرب کے بدو اور صحرائی لٹیرے کہا کرتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ شام کی سرحدوں سے باہر رہیں ورنہ نیست و نابود کر دی جائے گی، اپنا ایک بڑا زبردست کثیر تعداد لشکر یرموک کے مقام پر بھیج دیا اور مسلمانوں کو للکارا۔ اس لشکر کا جرنیل تاریخ کا ایک مشہور جنگجو تزراق تھا۔ ہرقل کو توقع تھی کہ وہ ایک ہی معرکے میں مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، لیکن اس معرکے کا انجام یہ ہوا کہ تزراق مارا گیا، اس کا تقریباً آدھا لشکر کٹ مرا اور جو تعداد بچ گئی تھی وہ بندہ بندہ ہو کر بکھر گئے اور دہشت زدگی کے عالم میں واپس پہنچے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ تزراق کے بعد ہرقل کو خود آگے بڑھنا چاہیے تھا تاکہ
مسلمانوں پر اس کا دبدبہ قائم ہو جاتا، لیکن وہ اس لیے باہر ہی نہ نکلا کہ اسے بھی شکست ہوگی اور اس کا وقار یرموک کی زمین میں ہی دفن ہو جائے گا۔ اب جبکہ وہ شکست خوردگی کی حالت میں قسطنطنیہ جا رہا تھا، اسے یرموک کا معرکہ یاد آیا ہوگا اور وہ پچھتایا بھی ہوگا کہ اس نے عبرت حاصل نہ کی اور مسلمانوں کو کمزور ہی سمجھتا رہا۔ پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط یاد آیا ہوگا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ اس واقعے کا مختصر سا پس منظر یوں ہے کہ جیسا پہلے بیان ہو چکا ہے، ایرانیوں نے رومیوں سے شام اور مصر چھین لی تھی۔ اس وقت روس کا بادشاہ فوکاس تھا۔ ایرانیوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرضی قبر سے صلیب اعظم اٹھا کر لے گئے تھے۔ ہرقل نے شاہ فوکاس کا تختہ الٹا خود شاہ روم یا قیصر روم بنا اور ایرانیوں کو شکست دے کر ان سے صلیب اعظم واپس لے لی تھی۔ وہ صلیب اعظم واپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محفوظہ قبر پر رکھنے بیت المقدس جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام ایک خط بھیجا جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ خط ایک صحابی یحییٰ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جا رہے تھے۔ ہرقل انہیں بیت المقدس کے راستے میں ملا۔ انہوں نے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کو دے دیا اور جواب کا انتظار کرنے لگا۔ آج جب شکست خوردہ ہرقل مسلمانوں کے قہر و عذاب سے بھاگا ہوا شام کی سرحد سے نکل رہا تھا، اسے یقیناً مسلمانوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط یاد آیا ہوگا، اور یہ بھی اس نے کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا۔ وہی بن خلیفہ کلبی پر بپتیاں کسی تھی اور پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملے کہی تھی اور خط آپ کے ان صحابی کے منہ پر دے مارا تھا اور بڑی ہی بےہودگی سے انہیں رخصت کیا تھا۔ عین ممکن ہے اب ہرقل دل ہی دل میں پچھتایا ہوگا کہ وہ حلقہ بگو اسلام ہو جاتا تو آج وہ بھی فاتحین میں شامل ہوتا اور اس ذلت و رسوائی تک نہ پہنچتا۔ تاریخ میں ہرقل کے اس وقت کی کیفیت اتنی سی ہی لکھی ملتے ہیں کہ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا، سر جھکا ہوا اور کندھے سکڑے ہوئے تھے۔ اس کے دل کو اس خیال سے بہلایا ہوگا کہ ابھی پورے مصر اس کے قبضے میں ہے اور وہاں جا کر فوج کو تیار کرے گا اور پھر شام پر حملہ کر کے مسلمانوں سے انتقام لے گا۔ جاری ہے۔